بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تربیت کے متعدد انتظام کیے ہیں جس سے ان کی ظاہری و باطنی دونوں طرح کی تربیت ہوتی رہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں اسی کا مرکب ہیں۔ آدمی جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے دہراتا ہے تو گویا وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رب تو صرف ایک ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ساتھ ہی تمام باطل ادیان سے بیزاری کا اظہار بھی۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز انسان کو 5 مرتبہ یہ احساس کراتی ہے کہ تمہارا خالق صرف اور صرف اللہ ہے اور تمہیں صرف اسی کے آگے سر کو جھکانا ہے۔ اسی طرح روزہ انسان کے صبر کو بڑھاتا ہے اور انسان کو ضبط نفس اور سیلف کنٹرول کا سبق سکھاتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کے دل سے مال کی محبت کو کم کرنے اور جذبہ انفاق کو پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آخری رکن حج ہے جس میں انسان کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی امتیاز حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی بنیاد پر۔ نماز ہم روز ادا کرتے ہیں مگر باقی جو عبادات ہیں وہ روزانہ ہم پر فرض نہیں ہیں بلکہ متعدد مناسبتوں سے ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ زکوٰۃ ہمیں سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ حج زندگی میں حسب استطاعت 1 مرتبہ ہی فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہی آتا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بہت قریب آتا جا رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کی اہمیت اور اس کے مقاصد کو سمجھیں تاکہ ہمارے روزے زیادہ سے زیادہ سود مند ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث رمضان کی برکات و فضائل پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے رمضان میں چونکہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دن کا حصہ روزہ و استغفار میں اور رات کا اکثر حصہ تراویح و تہجد اور ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں۔ ان کی برکات سے عوام مومنین کے قلوب بھی نیکیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا ماہ رمضان سے ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید چونکہ ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے اس لیے اس مہینے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں کھلے ہوئے دلائل ہیں، ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے۔ رمضان میں مساجد میں قرآن دہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں اور فیکٹریوں میں بھی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان کو قرآن سے خصوصی نسبت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ درس قرآن کی مجلسوں میں شرکت کا اہتمام کریں تاکہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کے مسائل میں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک صالح اور پاکیزہ زندگی گزار سکیں۔ اگر کوئی اہم پروگرام، کوئی جلسہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں تاکہ پروگرام کا نظم و نسق اچھے سے ہو سکے اور جس مقصد کے تحت پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں لوگوں کو رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت سے روشناس کراتے، لوگوں کو اس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی تاکید کرتے، روزہ دار کو افطار کرانے والے کے لیے
گناہوں کی بخشش اور آتش دوزخ سے چھٹکارے کی بشارت دیتے، آج کے معاشرے میں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے لوگوں کے سامنے دینی اجتماعات، مجالس اور خطبات جمعہ کے ذریعے اس کی اہمیت و فضائل کو بیان کریں، تاکہ یہ رمضان ان کی زندگی کا سب سے بہتر رمضان ثابت ہو۔ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک ٹریننگ کی طرح ہے، جس میں ہمیں اللہ کی اطاعت، ضبط نفس اور صبر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پورا دن بھوکا رکھ کر ہماری قوت برداشت کو مضبوط کیا جاتا ہے، تاکہ ہم بھوک کو محسوس کر سکیں، اور جن لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے ان کی مدد کر سکیں، اور تاکہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو، انسان دوسرے کے غم کا مداوع کر سکے اور اس کے چہرے پر خوشی لانے کا ذریعہ بن سکے۔ ماہ رمضان کی اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں اچھی طرح ٹرینڈ ہو جائیں، تاکہ باقی 11 مہینے میں اسی طرح پر زندگی گزار سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار اور مستعد ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ ماہ رمضان سے پہلے ایک منصوبہ بنائیں کہ ہم کس طرح رمضان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو پورے روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اور قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔